اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسماء الحسنہ کے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج جس اسم کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے الہادی. معنی ہے راستہ دکھانے والا، ہدایت دینے والا، راستہ دکھانے والا، نجات اور اپنی معرفت کی راہ بتلانے والا. یہ اللہ پاک کی صفت ہے. اللہ پاک نجات کی راہ بتاتے ہیں اور اپنی معرفت کی راہ بھی بتاتے ہیں. وہ اللہ پاک ہادی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. سورہ حج کی آیت نمبر 54 ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہی ایمان والوں کو راہ راست کی طرف رہبری کرتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ لَهَادِي البتہ کیا ہے، ہدایت دینے والا ہے، ہادی ہے. الَّذِينَ ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والا اللہ پاک ہے. تو یہ اللہ ہے جو الہادی ہے. وہی یعنی جو اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے، انہیں رشد و ہدایت پر لگا دیتا ہے، انہیں بتاتا ہے کہ ان کی دنیا اور آخرت کی سعادت کس میں ہے. اسی کی دی ہوئی ہدایت کی وجہ سے اس کے ولی دوست ہدایت پاتے ہیں، اس کی اطاعت اور رضا کے کام کرتے ہیں، اور اسی کی دی ہوئی ہدایت سے حیوان اپنے مقاصد بھی پاتے ہیں. بہرحال تمام کو، انسانوں کو، حیوانات کو، ہر ایک کو، فرشتوں کو، ہر مخلوق کو، اللہ کی ہر مخلوق کو ہدایت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہدایت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہادی ہے. یہ قرآن پاک میں 2 مرتبہ بیان ہوا ہے. ایک سورہ حج آیت نمبر 54 میں جو ابھی میں نے پڑھی، اور ایک سورہ فرقان آیت نمبر 31 میں. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے آپ کا رب رہنمائی کرنے والا اور مددگار. تو یہ قرآن پاک میں 2 جگہ، یہ 2 مقامات پر یہ صفت آئی ہے الہادی. اللہ پاک بندوں کو پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ بندے کچھ بھی کریں، یعنی اچھے کام برے کام جو جی میں آیا وہ کریں، جو یعنی رہنمائی کے بغیر چھوڑ دینا، ایسا کچھ نہیں کیا اللہ نے. بلکہ اللہ نے یہ کیا کہ بندوں کی رہنمائی کی، بندوں کی کیا کی، رہنمائی کی، ہدایت دی، انہیں اچھائی کی اور برائی کی. یعنی اللہ پاک نے ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ بندوں کو معلوم ہی نہیں کہ اچھا برا کیا ہے، بلکہ اللہ پاک نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ان کو راہ بھی بتائی. جیسا سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. الذی جو خلق پیدا کیا، فسوی پھر اسی نے ٹھیک ٹھاک کیا، برابر کیا انسان کو پیدا کر کے، پھر والذی اور اس نے قدر اندازہ لگایا، فہدی پس اس نے رہنمائی کی، ہدایت دی. یعنی اللہ پاک نے بندوں کو پیدا کر کے ایسی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہدایت بھی دی، راستہ بھی بتایا. حتیٰ کہ پیغمبر بھیجے، اللہ پاک نے کتابیں اتاری، شریعت کے احکام بتائے، حلال اور حرام کو بتا دیا، دین کے اصول بتائے، اور سیدھی راہ بیان کر دی، اور غلط راہوں کی بھی وضاحت کر دی تاکہ بندے ان سے بچیں. اب اس کے بعد بھی بندہ نہیں بچتا تو صرف اور صرف اس کی گمراہی ہے، اور اس گمراہی کی اسے سزا ملے گی. تو الہادی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ ہی ہے جو ہدایت دینے والے ہیں. بعض لوگ یعنی جو شرک کا مرتکب ہوتے ہیں یہ کہہ کر کے ہدایت کسی اور کے ہاتھ میں بھی ہے. نعوذ باللہ، ہدایت کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کسی کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، بلکہ ہدایت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. دیکھیے، بعض مسلمان رہتے ہوئے یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بعض لوگ شرک میں اس قدر زیادہ ملوث ہیں کہ ایک جگہ میں نے، جو انڈیا میں رہتے ہیں لوگ ان کو معلوم ہے، انڈیا میں ایک ایریا ہے یعنی تلنگانہ میں، تلنگانہ میں جو حیدرآباد ہے، حیدرآباد میں محلہ مہدی پٹنم پر ایک مسجد ہے. اس مسجد کے اوپر لکھا ہوا تھا، نعوذ باللہ، یہ میں اس وجہ سے بول رہی ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں کہ کیسے شرک ہوتا ہے، شرک کیسے ہو رہا ہے. یعنی اپنے ہی مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس کے باوجود شرک کیسے کرتے ہیں
کہ ایک مسجد پر مہدی پٹنم کی ایک مسجد پر چوراہا مسجد مہدی پٹنم چوراہا کے قریب ایک معراج ہوٹل ہے، اس کے بازو ایک مسجد ہے چھوٹی سی. تو اس مسجد کے اوپر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ چیز، آج بھی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہوا ہے وہاں پر. کیا لکھا ہوا ہے مسجد کے اوپر؟ اہدنا یا غوث اعظم نعوذ باللہ من ذلک. اغثنا یا غوث اعظم، اہدنا یا غوث اعظم لکھا ہوا ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ ہمیں ایسے باتوں سے محفوظ رکھے. وہاں صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے اہدنا یا غوث. اہدنا مطلب ہمیں ہدایت دیجیے، یا غوث اعظم نعوذ باللہ. یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ کیسے ہدایت دیتے ہیں؟ ان کو خود اللہ نے ہدایت دی، حتیٰ کہ پیغمبر بھی اللہ کے ہدایت کے تابع ہوتے ہیں اور اللہ کی ہدایت کے محتاج ہوتے ہیں. حتیٰ کہ پیغمبر بھی محتاج ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ. اچھا، یہ ابن تیمیہ کا قول بولنے سے پہلے میں آپ کو اور ایک بات یہ بتا دوں کہ آپ نے سنا اللہ تعالی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے کتنی دعائیں مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کون سے چچا؟ ابو طالب کا جب انتقال ہو رہا تھا تو اتنی زیادہ دعائیں مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو ہدایت. یعنی پہلے سے بھی دعائیں مانگی، انتقال کے وقت بہت بے چین ہو جا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور بارہا اللہ سے مانگ رہے تھے ہدایت کہ اس بندے کو اللہ ہدایت دے دے. لیکن ہدایت تو صرف اور صرف تمام کی تمام اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی نبی، کسی بزرگ، کسی ولی کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہ جسے چاہتا ہے ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور جسے نہیں چاہتا اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کے مکلف نہیں ہیں. یعنی آپ کے ہاتھ میں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہدایت دے سکیں. پھر دوسرے ولیوں کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ فلاں ہم کو ہدایت دے سکیں گے؟ نعوذ باللہ. اللہ کے رسول کے ہاتھ میں نہیں ہے تو کسی کے ہاتھ میں ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ ہدایت کا کام صرف اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. انبیاء کا، اولیاء کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. اس لیے کہ کسی کو ہدایت دینا یا نہ دینا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا معاملہ دیکھیے کہ ابو طالب جو آپ کے نہایت ہمدرد تھے، دنیاوی کاموں میں آپ کی مدد کرتے تھے، حتیٰ کہ دین کی ترویج کے سلسلے میں بھی، یعنی دین کے پھیلانے کے سلسلے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابر تعاون کرتے تھے، برابر مدد کرتے تھے. لیکن جب ان کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے بڑی کوشش کی کہ ابو طالب کلمہ شہادت پڑھ لیں، لیکن ایسا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ابو طالب خود سے نہیں چاہتے تھے کہ وہ کلمہ شہادت پڑھیں. تو جو بندہ خود سے نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا. حتیٰ کہ کوئی نبی، اتنے چہیتے نبی بھی اگر بولیں، تڑپ کر بولیں، تبھی بھی اللہ نے قبول نہیں کیا. یہ کہا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ اکبر. سورہ قصص کی آیت نمبر 52 ہے. کیا کہا اللہ پاک نے؟ انک لا تہدی، بے شک تم ہدایت نہیں دے سکتے، من احببت، جس کو تم چاہیں، ولکن اللہ، لیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت دیتا ہے جسے چاہے. وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ بہتر جانتا ہے ہدایت کس کو دینی ہے. اللہ اکبر. یعنی جب مغموم ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ تعالیٰ ابو طالب کو ہدایت نہیں دیا، ان کا ویسے انتقال ہو گیا، اور اللہ نے بھی ہدایت ایسے سے نہیں دی. اللہ تعالیٰ بولے کہ میں جانتا ہوں کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے. وہ خود سے نہیں مانگتا تو جبرن اللہ کسی کو یا پھر زبردستی کسی پر ہدایت نہیں تھوپ دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہدایت ان کو دیتے ہیں جو تڑپ کے مانگتے ہیں. بندے کو چاہیے کہ وہ تڑپ کے اللہ سے ہدایت مانگے. جیسے پیغمبر بھی، ابھی میں آپ کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کا قول بتاؤں گی کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہدایت ہے کہ بندہ ہر حال میں ہدایت ربانی کا محتاج ہوتا ہے، اللہ کی ہدایت کا محتاج ہوتا ہے. اسے کرنے کے نہ کرنے کے ہر کام میں ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے. اسے ہر کام میں رہنمائی کی ضرورت ہے. یعنی جتنی حاجات ہیں اسی قدر ہدایات کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ نے بندے پر یہ فرض رکھا ہے کہ وہ دن کے 5 نمازوں میں ہدایت طلب کرے. کیا ہے وہ ہم جو طلب کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھی راہ کی. اور واضح رہے کہ یہود و نصارہ اس ہدایت سے محروم رہ کر غضب الہی کا شکار ہوئے.
یہود و نصارہ کو نہیں ملی ہدایت، جو ہم پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو وہ کون لوگ تھے؟ یہود و نصارہ تھے، وہ ہدایت سے محروم تھے، اور ہدایت سے جو محروم ہوا اس پر اللہ کا غضب اور اس کی گمراہی مسلط ہو جاتی ہے۔ اللہ کا غضب اور اس کی گمراہی کا وہ یہود و نصارہ شکار ہوئے، مگر اس ہدایت سے ہمکنار ہونے والے ان کے برعکس انعامات کے مستحق قرار پائے۔ سبحان اللہ۔ جیسے نا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، تو سبحان اللہ، ایمان والوں کا راستہ ایک راستہ ہے، اس کا اپوزٹ راستہ جو ہے وہ جن کو ہدایت نہیں ملی، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہوئے، یعنی ہدایت کا نہیں ملنا گویا اللہ کے غضب کا مستحق ہونا ہے، یعنی جس کو ہدایت نہیں ملتی اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اور وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو بے شک ہمیں ہدایت مانگنی ہے اور بہت مانگنی ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک ایک رسول ہوتے ہوئے، ایک نبی ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر، حتیٰ کہ کلمے میں عرش پر ان کا نام لکھا ہوا ہے اللہ کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عرش پر لکھا ہے نا۔ اتنی فضیلت ہونے کے باوجود وہ نبی بھی آخر دم تک اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی میں نے بھی پڑھا نا نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت دے سیدھے راہ کی۔ تو بے شک ہمیں مانگنا ہے، اور اللہ پاک نے سکھایا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 ہے۔ اس دعا کے ساتھ ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہم کو سکھایا ہدایت مانگنے کا۔ کیا کہا؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کیا ہے دعا؟ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے اللہ کے لیے ہے جو ہدانا، جس نے ہمیں ہدایت دی، لہذا اس کی، یعنی اس کام کی، ایمان کی، اسلام کی ہدایت دی ہمیں، وما کننا لنہتدی، اور ہم ہدایت خود سے نہیں پا سکتے تھے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دے تو پھر کوئی نہیں ہے جو ہم کو ہدایت دے۔ دیکھیے واقعتاً یہ دعا اللہ نے سکھائی کہ تم شکر ادا کرو اللہ کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پائے ہیں، ہم اس کا شکر ہمیں ادا کرنا ہے۔ اور یہ آیت میں اللہ نے یہ صاف پیغام دے دیا ان مشرکین کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی ہدایت دیتا ہے، کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی ولی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ صاف بتا دے رہے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 43 میں کہ اگر اللہ ہدایت نہ دے تو پھر کوئی کسی کو ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اور اس ہدایت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔